ایھا الناس، اے نبی آپ کہہ دو، اے نبی اے رسول، یہاں یا ایھا النبی ہے نہیں، یا ایھا الرسول ہے نہیں، تفسیر مان کر ترجمہ کرا رہا ہوں۔ کل تم کہہ دو، اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے، اے نبی تم کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی اعلان کر دو آپ اور کہو اے لوگوں، کیا کہو یہ انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ نبی سے کہا جائے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہہ دو لوگوں سے، اعلان کر دو میں اللہ کا رسول ہوں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جمیعا لگا دیا، سب، تم میں سے جتنے ہیں سب۔ اس کی تفسیر میں ایک بڑی اچھی بات یہ نکلی کہ سارے انسانوں کے لیے ہمارے رسول ہیں اور سارے جنوں کے لیے بھی رسول ہیں۔ جن نظر آنے والی مخلوق نہیں ہے، عامل لوگ دیکھ لیتے ہیں، اللہ والے دیکھ لیتے ہیں، تو جن ایک مخلوق ہے اور انسان کو نظر آنے والی مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ دونوں مخلوق کے بارے میں قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ دونوں مخلوق یعنی جن و انس کی تخلیق ہوئی ہے، ان کی پیدائش ہوئی ہے اسی لیے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ بڑی مشہور آیت ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے جن و انس کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، ہے نا۔ تو بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے نبی، آپ کے نبی فخر ہے، ہمیں فخر ہے کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں ہمارا شمار ہے۔ حضور کی یہ رسالت و بعثت اور آپ کی نبوت، آپ جو نبی وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اپنی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تو ہیں ہی ہیں، جنوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں۔ جن پر بھی ضروری ہے، کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو پتہ چلا جس طریقے سے انسان مکلف ہے، انسان پر یہ ذمہ داری ڈالی اللہ نے کہ میرا جب کوئی نبی تمہارے وقت پہ ایمان لائے، تمہارے زمانے میں اعلان نبوت کرے تو تم اس پر ایمان لاؤ۔ تو بہت سارے انبیاء کرام آئے، آخر میں حضور آئے، تو جتنے بھی انسان حضور کی زندگی حیات ظاہری میں تھے، مکے میں، عرب میں، عجم میں، ساری دنیا میں، سب پر ضروری ہوا کہ حضور محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں۔ اب چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی و رسول ہے ہی نہیں، قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، تو جتنے انسان بعد میں آئیں گے، آ رہے ہیں اور آئیں گے، سب پر فرض ہے من جانب اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ سب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کریں، آپ کی نبوت کو تسلیم کریں، آپ جو کچھ دعوت پیش کر رہے ہیں سب پر ایمان لائیں۔ تو جس طریقے سے انسان مکلف ہے، ویسے ہی سارے جن بھی مکلف ہیں کہ محمد رسول اللہ کو نبی مانے، رسول مانے، آپ پر ایمان لانے۔ اب انسانوں میں جس طریقے سے دو کیٹیگری ہے، ایک ماننے والوں کی، ایک نہ ماننے والوں کی، جنوں میں بھی ایسے ہی ہے۔ جو جن ایمان لائے، ایمان والے جن ہیں، وہ جو نہیں لائے بے ایمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ ویسے ہی جیسے کہ انسانوں میں ہے، جو ایمان لایا مومن ہوا، مسلم ہوا، جو نہیں لایا ایمان کافر ہوا، مشرک ہوا۔ ایک نہتہ انسان ہے، انسان کہہ رہا ہے، ایک نہتہ انسان ہے، مجبور، دبا کچلا، طاقت سے، قوت سے خالی، اور آپ اس کے آگے جو ہے تلوار لہرائیے، وہ تلوار سے ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ آپ کا دشمن جو نہتہ ہے، کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، تلوار ہے یا بندوق ہے، گن ہے، وہ ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ ڈرے گا نا۔ یہ مثال میں دے رہا ہوں، میرے ذہن میں جو بھی آئی ہے، یہ ایمان ہے۔ ایمان، ہمارا ایمان اگر پاورفل ہے نا، وہ جن لاکھ ہمیں نظر نہ آئے، ہمارا کچھ کر نہیں سکتا۔ اس کے سامنے ہمارا ایمان تیر سے بڑھ کر تلوار اور گن اور توپ کا کام کرے گی، وہ بھاگے گا کہ ابھی داغ دے گا، میں مر جاؤں گا۔ تو جن کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ آپ پڑھتے رہیے، اچھے رہیے، نماز کی پابندی کیجیے، اللہ سے ڈریے، شریعت پر گامزن رہیے، جنوں کا باپ قریب نہیں آ سکتا۔ سمجھ گئے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، بس ہم نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، تو جن کے ایک کے ہزار لپٹ سکتے ہیں ہم کو، کیوں؟ قرآن نے کہہ دیا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ نے کہہ دیا رحمان کے ذکر سے تم میں سے جو شخص منہ موڑے گا نا، اس پر شیطان مسلط کر دوں گا۔ یہ شیطان کیا ہے؟ بگڑا ہوا جن، کافر جن، اور پھر ابلیس کی تو نسل چلی ہی۔ حضور کی رسالت و نبوت
جس طریقے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے ویسے ہی قیامت تک آنے والے جنوں کے لیے بھی ہے۔ اور ترمذی کی روایت سے ثابت ہے، وہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ بیان کر دیا ہے، جنوں کا آنا، ایمان لانا، وہ سب ثابت ہے قرآن کی وہ سورہ جن سے بھی، اس کی تفسیر سے بھی اور حدیث سے بھی۔ تو جمیعہ پر میں نے بحث کی، اے نبی، اللہ پاک فرماتا حکم دے رہا ہے، اے نبی کہہ دو کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں، جمیعہ سب کی طرف، سب سے مراد سارے انسان بھی ہیں اور جنات بھی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ، میں اس اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف جس اللہ کی ملکیت میں آسمان ہے اور زمین ہے، یعنی وہ اللہ سارے آسمانوں ساری زمینوں کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، نہیں کر سکتا، اللہ کے پاور میں، اللہ کے اختیار میں زندگی اور موت، سمجھے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، اب یہاں جب اتنی بات قرآن نے کہہ دی، اب دعوت دے رہا ہے قرآن، گویا کہ نبی سے کہہ رہا ہے ان سے یہ بھی کہو جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے، کیا کہو؟ فآمنوا باللہ، جب معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہی سارے آسمانوں کا مالک ہے، ساری زمینوں کا مالک، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، یعنی وہی پاورفل ہے، وہی الہ ہے، وہی حق برحق معبود ہے، معبود برحق ہے۔ فآمنوا باللہ، تو اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول اور نبی امی، اس کا وہ رسول جو نبی امی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ رسول نبی امی خود اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ بھاگے بھاگے پھر رہے ہو؟ اللہ پر ایمان لاؤ۔ وکلماتہ، وہ رسول نبی امی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ کلمات، اللہ کی کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کلمات پر کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابوں کو نازل کیا ساری کتابوں پر خود یہ نبی ایمان رکھتا ہے، اور آخر میں خود نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آخری کتاب جو اللہ نے قرآن نازل کی تو انہی پر نازل کی، قرآن پر بھی ان کا ایمان ہے کیونکہ انہی پر نازل ہو رہی ہے، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، اللہ کی کلمات پر، اللہ کے احکام پر تم بھی مان لو۔ آگے ہے واتبعوہ، اور اسی نبی کی پیروی کرو، خدا کہہ رہا ہے بندوں سے اسی کی پیروی کرو، اسی کے پیچھے چلو، اسی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ پیچھا چھڑا کر بھاگو گے، پیروی نہیں کرو گے تو راہ حق نہیں پا سکتے، راہ حق کبھی جب ہی ملے گی ان کے پیچھے چلو۔ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ، تیسری آیت آج کی، وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے، یہدون بالحق، جو حق پر گامزن ہے، راہ حق پر گامزن ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق ہی کا وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں تھوڑا سا ہے، میں نے کہا کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی بات ہے۔ دنیا میں ایک سے ایک قوم ہے نا، کہتے ہیں کہ دنیا کے مشرقی سائڈ، مشرقی طرف ہے نا، کنارے میں، ملک چین سے بھی بہت پیچھے نہر اوداف ایک ہے، ایک نہر، اس کا نام نہر اوداف ہے، وہاں بھی ایک قوم آباد ہے، اور وہ قوم جغرافیائی اعتبار سے اور دیگر قوموں سے کٹی ہے، ان کی اپنی بستی ہے، اپنا مارکیٹ ہے، اپنا سب کچھ کاروبار ہے، اور کاروبار کے متعلق لکھتے ہیں کھیتی کرتے ہیں، خود کھیتی کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ لیلۃ المعراج میں، شب معراج میں جب حضرت جبرائیل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے تو پہلے تو زمینی سفر ہوا، اس کے بعد زمین سے پھر آسمانی سفر ہوا، تو زمینی سفر جو کچھ ہوا، جو گردش کی آپ نے لے کر گھومے ان کو، حضور کا گزر جبرائیل کے ساتھ ایک ایسی قوم پر ہوا کہ حضور سے اس قوم نے کچھ بات چیت کی، خیر خیریت جو بھی حضور نے کچھ کہا، ان لوگوں نے کچھ کہا، حضرت جبرائیل نے ان لوگوں سے کہا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حل تعرفون من تکلمون، کیا تم پہچانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں جی، ہم لوگ نہیں جانتے یہ کون ہے، اور خود جبرائیل کو بھی وہ لوگ نہیں جان سکتے کہ یہ روح الملائکہ جبرائیل ہے، عام انسان کی شکل و صورت تھی۔ تو اس کے بعد کیا کہا کہ نہیں جانتے،
جبرائیل نے بتلایا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جس سے تم ہم کلام ہو رہے جو میرے ساتھ ہے، یہ نبی امی محمد الرسول اللہ ہیں، فآمنوا بھی، تو ان پر ایمان لاؤ، اب تک کیا کرتے رہے ان پر ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کہا، یہی سے کہہ رہے ہیں، فقال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اب بول پڑے، ان موسیٰ اوصانا ان من ادرک منکم احمد فلیقرأ علیہ من السلام، یا رسول اللہ، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے خاص افراد ہیں، جو چلے آ رہے، ہماری نسل جو چلی ہے نا، ہمارے آبا و اجداد جو اوپر بڑھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو ہمارا شجرہ نسب پہنچتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی ہمارے باپ داداؤں کو، باپ داداؤں نے پھر ہم کو اس طریقے سے وصیت ہم تک چلی آئی۔ وہ وصیت یہ تھی کہ تم میں سے اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پائے، ان کی رسالت پائے، تو پہلا کام تو یہ ہے، موسیٰ کہہ رہے اپنی قوم سے، اور جو نسل کے لوگ بتلا رہے ہیں کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے نبی موسیٰ کی جانب سے سلام پیش کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ پر ایمان لائیں۔ تو جیسے ہی ان لوگوں کا یہ جملہ پیارے آقا نے سنا، کہتے ہیں فرد النبی علیہ السلام علی موسیٰ وعلیہم، موسیٰ علیہ السلام کے سلام کا حضور نے جواب دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو اپنی دعوت پیش کی، فوراً ایمان لائے، کیونکہ وصیت پہلے ہی کر دی تھی کہ ایمان لانا، ایمان لائے۔ اور جب ایمان لائے تو قرآن کی 10 سورتیں اسی مجلس میں حضور نے ان لوگوں کو سکھائی۔ یہ ہے، یہ سب باتیں ہیں۔ تو یہ تفسیر میں نا آیت کیا ہے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم کی ایک جماعت ایسی بھی ہے، یہدون بالحق، جو حق پر گامزن ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق ہی کا فیصلہ کرتے ہیں وہ لوگ۔